آج کیا تقریر کیا اس نے کیا دکھے ہم اور ہندوستان وی ہیو ٹو ڈیل. دیکھیے کتنا انسلٹنگ ہے. امریکہ سے پاکستان کو لگا ہے بڑا جھٹکا. امریکہ نے ٹی آر ایف کو آتنکی سنگٹھن گھوشت کیا. ٹی آر ایف کو ویشوک آتنکوادی کی لسٹ میں ڈالا. یہ مارکو روبیو کا بیان سامنے آیا. ہم پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا اور اس حوالے سے عزم کرنا پڑے گا. کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے, ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے, لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. امریکہ نے پہلگام آتنکوادی حملے کو لے کر کے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے. تو یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایکویشن چینج ہو گئی ہے امریکہ اور انڈیا کی. ابھی بھی امریکہ کے لیے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے انڈیا ہی ان کا مین ساتھی ہے. کہ جی حافظ سعید اور مسعود اظہر اور اس قسم کے لوگوں کو جو جہادی مائنڈ سیٹ کے ہیں, جو ایک طرح سے ٹیررسٹ ہی ہیں, ان کو پاکستان نے اس لیے رکھا ہوا ہے. وہ اب بتا رہے ہیں, کھل کے بتا رہے ہیں. اب انڈیا کی اس میں انیشیٹو ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہاں پر پاکستان جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کو, اس کو دیکھتے ہوئے جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اور پاکستان کو انڈیا کو مان لینا چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا میں وہ میجر پاور ہے. ورنہ ہم تو ایف اے ٹی ایف میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں. تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی. نمسکار دوستوں, آپ سبھی کا سواگت ہے صرف بھارت پر. دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ ابھی امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے پہلگام میں ہوئے آتنکوادی حملے کے دوشی سنگٹھن ٹی آر ایف یعنی ریزسٹنس فرنٹ جس نے پہلگام اٹیک کرایا تھا وہ جیسے محمد کا ہی ایک ونگ ہے جو جیسے محمد کا نام نہ یوز کر کے وہ ٹی آر ایف کا یوز کرتا ہے, اس نے حملہ کرایا تھا. جس کے اوپر مارکو روبیو جو ودیش منتری ہیں امریکہ کے, انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم اسے آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کرتے ہیں اور ہم اسے بین کرنے کی مانگ کرتے ہیں. تو اس سے بھارت کی بہت بڑی کورٹنیتک جیت دکھائی دیتی ہے اور بھارت کی ڈپلومیسی کی بھی بہت بڑی جیت ہے. آپ کو بتا دیں اس سے پاکستانی کافی چڑھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں, ٹی آر ایف کوئی آتنکوادی سنگٹھن نہیں, جبکہ پوری دنیا مان چکی ہے کہ پاکستان کے سبھی سنگٹھن آتنکواد کرتے ہیں اور بھارت کو کافی نقصان بھی پہنچاتے ہیں. بھارت بھی اس کے کئی ثبوت پیش کر چکا ہے, لیکن پاکستان اس کو آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کا کس پرکار سے ری ایکشن آ رہا ہے. اس کلپ کے اندر یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو ایف اے ٹی ایف میں بھارت نے ڈلوا دیا, ورنہ ہم تو ایف اے ٹی ایف میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں, تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی. پاکستان میں اس طرح کے لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ پولیٹیکل ریلی تو خیر ہوتی رہتی ہے, کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے, ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے, لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, یہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے اور اس زمانے میں جو ہے وہ یہ حافظ سعید کو تو خیر ابھی ریسنٹلی اریسٹ کیا گیا ہے, ورنہ یا کہہ لیجیے ہوم اریسٹ کیا گیا ہے. یہ باہر گھوما کرتا تھا. جس قسم کی تقریریں آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں حافظ سعید اور دوسرے لوگوں کی, آپ کو ملیں گی, اس میں یقیناً نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بار پھر پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا بھارت کی طرف سے, جس کے اوپر ایک ہنگامہ ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے بڑا غلط کیا. بھارت ہمارے کہہ لیجیے کہ بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آیا اور 1 2 4 نہیں بلکہ 9 جگہ پہ کہا گیا کہ اٹیک کیا گیا ہے اور یہاں کے سیویلینز جو ہے, جو معصوم سیویلینز ہیں, ان کی بھی جانیں لی گئی, ایسا ہمارے لوگوں نے کہا. لیکن بھارت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ جو ٹیرر کیمپ تھے ان کو اڑایا گیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہاں پر پاکستان جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کو, اس کو دیکھتے ہوئے جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور اگر پھر کچھ بھارت میں ہوا تو ہم بھارت جو ہے وہ یقیناً ایک بار پھر پاکستان کی طرف آ سکتا ہے اور پاکستان کے پہ اس قسم کے اٹیکس ہو سکتے ہیں. لیکن کیا پاکستان اس بات سے کچھ سیکھ رہا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری طرف سے نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا نہ ہم نے کچھ کیا.
हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम टीएलपी तहरीके लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि एफएटीएफ के टाइम पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही, जो सुसाइड बॉम्बर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है, तो अब क्या उठकर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूं और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए।